أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نبھانا نہ یاری کوئی عمر ساری. اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نبھانا نہ یاری کوئی عمر ساری. اے دنیا نہ کر دی اے دنیا نہ کر دی کسے نال وفاواں اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں. اے دنیا فریبی نکمی ناکاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری. جدوں قبر دے وچ نکیراں نے آنا تیرے کول پوچھنا تے پچھونا اتے آوے گی مصطفیٰ دی سواری. اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری. تیرے کم نہیں ہو نے تیرے پیارے تیرے کم نہیں ہو نے تیرے پیارے تیرے ساواں دے سو دے وک جان سارے. جدوں آئے گی اجل دے بپاری جدوں آئے اجل دے بپاری. اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری. نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، اللہ جل جلالہ وامن برہانہ وعظم و شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ایکم احسن عملا، لوگوں پہ ظاہر کرے
کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ موت کا خالق بھی اللہ ہے، زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن یہاں موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی رب ہے، وہی خالق ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا کہ ایکم احسن عملا، دیکھے ظاہر کرے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وامن برہانہ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرما دی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، چار جو عظمت والے فرشتے ہیں، اگرچہ فرشتے سارے ہی عظمت والے ہیں، لیکن ان میں سے حضرت اسرائیل، چار فرشتے، ابراہیم، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو کہا کہ میں نے موت کو پیدا کر دیا ہے، جاؤ اپنے قبضوں میں کرو۔ یا اللہ، موت کیا چیز ہے، اس کے قبضے میں کیسے کریں؟ موت بڑی عجیب چیز تھی فرشتوں کے لیے۔ یا اللہ، موت تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، موت اپنا آپ ظاہر کر، ذرا ان کو دکھا کہ تو کیسی ہے۔ جس وقت فرشتوں نے موت کو دیکھا، شدت اتنی تھی کہ سارے فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ موت کو ہوش آیا، یا اللہ یہ موت، یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یا ربنا اخلقت خلقا اعظم من ھذا، یا اللہ موت تو وڈی چیز تو کوئی پیدا نہیں کی تھی۔ فرشتیاں نے نزدیک سب تو وڈی چیز موت سی جی تو دیکھ لی انہوں نے، یا اللہ بہت وڈی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی، انا اعظم من ھذا، تسی کہندے ہو سب تو وڈی موت ہے، اللہ فرمایا سب تو وڈا میں خالق ہاں، میں مالک ہاں۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالکا ایڈی وڈی موت تے میں قبضہ کیویں کراں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دے نال حضرت اسرائیل دے قبضے وچ دے چھڈی۔ فرمایا ہر او روح والی چیز جس دے اندر روح ہے تو ہی قبض کرے گا۔ اسرائیل دے قبضے چ موت عرض کرنے لگی، مالکا مینو اجازت دے زمین آسمانہ دے اندر میں اپنا اعلان کراں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت فرمائی، موت اپنا اعلان کر دے۔ موت نے کچھ اس طرح اعلان کیتا، انا الموت الذی انا افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہاں جڑی ماواں تے بیٹیاں دے درمیان جدائی ڈال دے۔ میں وہ موت ہاں ماں اور بیٹیاں، اولاد اور ماں دے درمیان جڑی چیز جدائی پاندی ہے، وہ نام موت ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوہ، دوسرا اعلان موت نے کیتا ہے کہ میں وہ موت ہاں جڑی بھیناں تے بھراواں دے درمیان جدائی ڈال دے۔
وہ سارے ہوندے نے کٹھے ہی رہندے نے کٹھے ہی کھیلدے نے ایک مکان وچ رہیا امام فرماندے نے جدوں موت آندی ہے نہ گھر والے روک دے نے نہ یار روک دے نے نہ بیلی روک دے نے کوئی در و دیوار اس نو روک نہیں سکتی جس وقت موت آندی ہے اس وقت موت آ جاتی ہے چاہے کوئی بہت بڑا محل ہوئے اودے وچ بیٹھا ہوئے تے چاہے کوئی ککھاں دی کلی وچ بیٹھا ہوئے حضرت وہب بن منبہ فرماندے نے کہ ایک بادشاہ سی بادشاہ بڑا سرکش ہے وہ دل میں آیا کہ میں اپنی رایا دا حال ویکھاں تے ہے بڑا سرکش انہیں کہا گھوڑے لے آؤ خوبصورت ترین گھوڑے وہ سامنے پیش کیتے گئے انہوں ایک بھی گھوڑا پسند نہیں آیا فخر غرور ہے کہنے لگا بھی پسند نہیں اے بھی پسند نہیں اے بھی پسند نہیں انہیں لباس پیش کیتا ہے کہنا اے بھی نہیں پسند اے بھی نہیں پسند اے بھی چنگا نہیں لگتا آخر کار شاہی لباسوں کے وچوں ایک لباس انہوں پسند آ گیا پہن لیا ہوتے گھوڑے شاہی گھوڑیاں دے وچوں ایک گھوڑے تے انہیں کہ جی مینوں پسند ہے گھوڑے جا رہے نے نوکر چاکر فوج ظفر موش غرور اور تکبر ہے فوج جڑے نال وہ نوکر چاکر نے انہاں وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جوانی غرور ہے سارے پیچھے جا رہے ہیں اکڑ کے چل رہا جناب میں اپنی رائے ویکھ رہے ہیں کئی بندے رستے کے اندر ملے کئی ایسے بھی بندے نے جنہ دی تون چ سریا ہوئے وہ ماڑے بندے نہ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے وہب بن منبہ فرمانے نے وہ بندہ جدوں بڑی آکڑ میں چگے جا رہے ہیں ایک خستہ حال بندہ انہوں ملے ہے لاگے آیا انہیں کہا پیچھے ہو جا آج کام بڑا ضروری ہے کہنے لگا کدھر دی تیاری ہے کہ تینوں نہیں پتا کدھر دی تیاری ہے کہنے لگا 2 منٹ دا کام میں توجہ کر میرے تھے کہنے لگا کوئی نہیں وہ اور ذرا آگے بڑھے ان کا بادشاہ گل سن تیرے نال کام ہے مینوں کہنے لگا میرے نال کیڑا کام ہے بڑا حیران ہویا کہنے لگا پیچھے ہو جا کپڑے بھی سادے غریب الحال ظاہری شکل و شباہت انج دی ہے کہ بادشاہ وہ ول توجہ کرنی بھی پسند نہیں کی تھی انہیں زور نہ لگے ہو کے نا اس بادشاہ دے گھوڑے دی لگام پکڑ کے انہوں ہلایا جھٹکا دیتا ہے ان کا بادشاہ تیرے نہ گل کرنی ہے تو سننا چاہتا ہی نہیں تیرے نہ میں گل کر رہا تو آکڑی بڑی ہے تیرے سے کہنا صبر کر کام دس کہنے لگا کان کر تھلے تیرے نہ کام دسنا وہب بن منبہ فرمانے انہیں کان کیتا ہے کہنے لگا میری گل سننا کام ختم ہو گئے نے اے سارے تیرے نوکر نے کہنا نوکر میرے نے اے سارا تیرا ہے کہنا میرا ہے انہوں نے کہا میرا اعلان سن لے کان کر گل سن کہنے لگا کام دس یار میرا کام بڑا ضروری ہے کہنے لگا کان کر مینوں ملک الموت کہندے نے مینوں ملک الموت کہندے نے ایس وقت حکم ہے میں تیری روح لینا آیا کہنے لگا صرف 2 منٹ کا موقع دے میرے نوکر چاکر میری رایا میری سلطنت انہوں نے کہا بادشاہ 2 منٹ نہیں رب دی بارگاہ جو 1 سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دیتا جا رہے اتھے روح قبض کی تھی اتھے تھلے ڈگیا فنا ہو گیا بادشاہ چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں وہ ایڈا وڈا بادشاہ کہنا وہ بھی میری وہ بھی میری وہ بھی میری تے ایک اس کہنا ہے وہ میری میری کرنا ہے مرجے پڑھئے ہے وہ میری میری کرنا ہے کانو کفر دی پوڑی چڑھنا ہے خر 2 گز کفن بھی تینوں سرنا ہے کسے پایا پایا
پردیس جو بندے کئی فوت ہو جاندے نے، الحمد حضرات فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، اپنے علاقے پہ بڑا امیر ہوئے، کہندے ایک پردیسی فوت ہو گیا ہے، وہ دے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے، اگر کسی نے کوئی حصہ پانا پا لیتا جائے، کوئی 5 دیندہ ہے، کوئی 10 دیندہ ہے، کوئی 100 دیندہ ہے، کوئی 50 دیندہ ہے، پاویں اپنے علاقے چ بڑا امیر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں دیندہ، کوئی زیادہ دینا، اے دا مطلب خورے تینو کفن بھی دو گز سرنائے کسے پایا پایا نہ پایا، تینو موڈیاں تے چک لے جاون گے، تینو موڈیاں تے چک لے جاون گے، تیسے توئے ٹبے وچ سٹ آون گے، کر آ کے پل جاون گے، پھر یاد آیا سال بعد کو یاد کرن گے، ساڈا فلانا سی، میرا رشتہ دار ہے۔ امام غزالی فرماندے نے اپنے دادے دی قبر ویکھ، پر دادے دی قبر نظر آندی ہے، انہیں کہا انہیں قبران دے اتے مٹی پا کے زمانے دیا ہواواں نے قبران دے مٹی دے نشان منڈا چھٹے نے، جنہ واسطے لکھاں لڑائیاں کیتیاں، جنہ واسطے یار چھڑے، جنہ واسطے بیلی چھڑے، او پہیاں ٹیریاں جنہ تے ککھ پہ، ادھروں کوئی نہیں آندہ، ادھروں ہی لکھ روایت میں جاندہ ہے میرے تے تیرے سونے نبی کریم سرور کونین دے پیارے غلاموں عجیب و غریب حقائق بیان کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو پوچھا، او ملک الموت میں ایک گل دا جواب دے، اے رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا ملک الموت کنیاں بندیاں دیاں روحاں قبض کیتیاں ہی، کدی کسے بندے دی روح قبض کر لگیا تینوں رحم بھی آیا ہے، ہر بندے دی تو روح قبض کرنا ہے، مینوں دس کسے ایسے بندے دی روح قبض کیتی ہوئے تیرے دل وچ رحم آیا ہے؟ یا اللہ ہاں ایک بندہ ہے، وہ کیویں؟ فرمایا یا رب العالمین کشتی پانی وچ لوگی مسافر سفر کر دینے پہ کشتی فنا ہو گئی، کچھ بندے ڈوب کے مر گئے تے کچھ بندے اس کشتی دے پھٹیاں تے بہ کے اپنی موت دا انتظار کر رہے نے۔ الہ العالمین ایک عورت اس پھٹے تے بہ کے اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، تیری طرفوں مال کا حکم ہویا ہے اس عورت دی روح قبض کر لے، یا اللہ جدو اس عورت دی روح قبض کر لگا نا بندے سارے مر گئے، کلی رہ گئی، پھٹے تے بہ کے دودھ پلا رہی ہے، تے تیری طرفوں حکم ہویا ہے یہ دی روح قبض کر لے۔ چھوٹا جا بچہ، نہ پیو نہ رشتہ دار نہ پینا پرا نہ علاقہ نہ محلہ نہ گلی نہ ملک، پھٹے تے بیٹھی ہے ماں دودھ پلا رہی ہے، تیری طرف حکم ہے یا اللہ جدو اس عورت دے روح قبض کر لگا نا میرے دل سے رحم آ گیا، مینوں بڑا رحم آیا۔ فرمائی اسرائیل اس بندے نہ کی بنیا دسا دے صحیح، رب العالمین حکم فرماؤ کی ہوئے، فرمایا او جڑا بچہ پیچھے بچ گیا پھٹے دے اتے رہ گئے، ساڈا حکم چلیا سمندر دیاں نہر دیاں اس ندی دیاں ہواواں پھٹے دے اتے اس بچے نو جناب والا پھٹا لے کے نا تے ندی دے کنارے چھڑ چھڑے، ندی دے کنارے چھڑ چھڑے، فرمایا انہوں دودھ پلاؤن والی عورت کوئی نہیں، حدیث پاک جاندہ ہے اللہ نے ایک شیرنی بھیجی، شیرنی بھیجی، شیرنی نے آ کے انہوں دودھ پلانا شروع کر چھڑے ہے، روز شیرنی نے آنا، شیرنی کا کام ہے باڑ دینا، کھا لینا، اللہ دی طرف حکم ہوا ہے اس شیرنی نے روز انہوں آن کے دودھ پلانا چھوٹے بچے نو، فرمایا پھر انہوں بولی سکھان والا بھی کوئی نہیں، فرمایا اسی جن بھیجے انسانی شکل وچ جن آئے، انہاں جنہ نے آ کے اس بچے نو انسانی بولی سکھانا شروع کر چھڈی، جنہوں نے بولی سکھ لئی تھوڑا جا وڈا ہو گیا انہوں چلن پھرن دے انداز دا پتہ چل گئے،
انہوں شعور آ گیا، انہوں عقل آ گئی، پھر انہیں دل میں آیا میں تعلیم حاصل کراں، اسی علم حاصل کریے، پھر وہ علم حاصل کر لیا انہیں۔ اس وقت دے علاقے دے عالماں وچوں پہلا نمبر اس بندے دا ہے، پہلا نمبر اس بندے دا ہے۔ تو ہوں جدو انہیں علم پڑھ لیا ہے، علم تو پھر وہی ہوتا ہے نا، علم پڑھ کے بھی بندہ اللہ دی معرفت حاصل کرے، تو جے علم پڑھ کے اللہ دی معرفت نہیں تو پھر اس علم دا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اپنے وقت دے عالماں دے وچوں فرمایا جب اسرائیل اسی اس نوجوان نو دولت بھی دیتی، صرف دولت نہیں، دنیا دی دولت نہیں، اسی انہوں علم بھی دیتا ہے، انہوں دولت بھی دیتی ہے، دنیا جہان دی اسی بادشاہی بھی عطا کر چھڈی ہے۔ یہ دی ماں دی جدو روح قبض کر لگا دی یا اللہ مینوں رحم آیا ہے، فرمایا اینی گل اگوں ساڈے کو سن۔ ہوں جدو جوان ہو گیا، ملک دا بادشاہ بن گیا، پوری روئے زمین دا کلا مالک بن گئے، تے پھر انہوں دسیا، کہندا مینوں بھول گیا اپنا دور کہ تیری ماں مری تے تیرا سہارا کوئی نہیں، اسی تینوں پھٹے تے رکھ کے سہارا دیتا ہے، پھر دودھ پلان والی ماں بھی نہیں، شیر دی بھیجی تینوں دودھ پلان واسطے، پھر بولی سکھان والا بھی کوئی نہیں، جن بھیجے انسانی شکل بولی سکھاؤ، حفاظت اسی کی تھی۔ فرمایا او بندہ سانو بھول گئے، اپنے پالنے والے نو بھول گئے، بادشاہ بن گیا۔ پھر کی آندا ہے، پھر لوکاں نو کہندا میں تہاڈا رب ہاں۔ اللہ فرماندا سی انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے ساڈی عبادت کرے، معرفت حاصل کرے اپنے رب دے خزانے تے، اپنے رب دی عطاواں تے۔ انہوں بھول گیا مینوں رب نے کیویں بچایا، انہوں بھول گیا شیرنی نے دودھ پلایا، انہوں بھول گیا کہ کیویں اللہ نے مینوں زبان سکھائیے، ایتھے تک کہ انہیں ربوبیت دا دعویٰ کیتا ہے۔ اے او بندہ جنہوں رب نے بچایا جس دا نام شداد ہے، اے او بندہ شداد کہنے لگا جی میں تہاڈا رب ہاں۔ فرمایا جدو حکمرانی ملے تو پھر بندے نو فرعون نہیں بننا چاہیے، شداد نہیں بننا چاہیے، پھر ویکھنا چاہیے کہ میں کی ساں۔ تے اج اللہ نے مینوں کی بنایا ہے، جیڑا مالک تھلوں چک کے تخت تے بٹھا چھڑدا ہے، وہ رب سیکنڈ دے وچ تخت تو تھلے بھی اتار سکتا ہے۔ تو پھر کئی ایسے بندے بھی گزرے نے کہ جنہاں جنت بنائی ہے دنیا دے اندر، جنت ہی دنیا دے اندر بنائی، ایک پیر باہر ایک پیر اندر ہے۔ انہوں نے کہا سرکار چلیے، انہوں نے کدھر؟ انہوں نے کہا میں ایڈی سونی جنت بنائی ہے ویکھ نہ لا۔ انہوں نے کہا حکم ہی کوئی نہیں، رب دی طرف بلاوا آ چکا ہے۔ موت نے جڑی تیسری گل کیتی ہے، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، موت کہنے لگی میں وہ موت ہاں جدی وجہ نہ واسدے ہوئے گھر تباہ و برباد ہو جانے۔ اے موت نے اگلا اعلان کیتا ہے، اللہ دی طرف حکم لے کے اعلان کیتا ہے، موت کہنے لگی میں وہ موت ہاں جدی وجہ نہ واسدے گھر برباد ہو جانے نے۔ اگلا اعلان کیتا الموت الذی اعمر القبور، موت نے جڑا اگلا اعلان کیتا ہے کہہ لگی میں وہ موت ہاں جدی وجہ نہ قبراں آباد ہوندیاں نے۔ ظاہر بات ہے بندہ مردا تے پھر ہی قبرستان آباد ہوندے نا۔ اگلا سوال کیتا ہے انا الموت الذی، میں وہ موت ہاں ادرکم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہاں اگر انسان پہاڑاں دے وچ گھر بنا کے بیٹھ جائے کہ مینوں کوئی نہیں مار سکدا، اوتھے بھی میں آ جانی۔ اگلا اعلان کیتا ہے لا یبقى مخلوق الا یذوقنی، مخلوق وچوں کوئی ایسی چیز نہیں جدے اندر روح ہے تے اونے موت دا ذائقہ نہ چکھنا ہوئے۔ میں وہ موت ہاں، میرا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے،
ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے تو ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے تو ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب انہاں نوں دسو موت کی چیز ہے، لیکن ہر بندے دی موت برابر نہیں۔ کچھ ایسے نے جھٹکا لگ گیا تو جناب، کچھ ایسے نے کہ جنہاں دی روحاں 3-3 4-4 دن نکل دیا رہندیاں نے، لیکن فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی نو پیدا کرنے دا مقصد بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا اسی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تواڈے وچوں کون بندہ نیک عمل کردا ہے۔ کسی دی 60 سال، کسی دی 70 سال، کسی دی 80 سال، بالآخر انسان نے اے دنیا چھڈنی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اسرائیل کی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، 2 روز جانا ہے میرے نبی کو تشریف لے آئے تھے، ایک بندہ سلیمان پیغمبر دی بارگاہ بیٹھا ہے، آپ نے بڑا گھور کے ویکھیا، ٹر گئے، کہنے لگا سلیمان پیغمبر میری خیر نہیں۔ فرمایا کی گل ہے؟ بڑا پریشان ہے کہ مینوں اسرائیل نے بڑی گھور کے ویکھیا تے میری خیر نہیں، ہوا دے تہاڈا حکم چلدا ہے، ہوا نوں کو مینوں اتوں چکو تو ہندوستان دے ٹبیاں دے سٹے۔ اس وقت بہت دور سی، اس وقت ہوا نے چکے۔ اگلے دن اسرائیل آئے، فرمایا ساڈا بندہ بڑا پریشان تھی، کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ دی موت دا وقت بالکل تھوڑا ہے، تہاڈے کول بیٹھا ہے تو روح قبض کرنی ہے وہ ہندوستان دے ٹبیاں تے۔ میں حیران ہویا کہ کیویں پہنچے گا؟ سرکار میں پہنچیا تے پہنچن تو پہلے بندہ اتنے موجود سی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ایک نیک بندے کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا جدو سفر شروع کیتا، انہاں دے وچوں ایک دیوار دے قریب تھڑے گزرے، دیوار ڈگ رہی سی، آپ نے دیوار سیدھی کر چھڈی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جناب انطاکیہ شہر انہاں ساڈی مہمان نوازی کیتی کوئی نہیں تے تسی دیوار سیدھی کر چھڈی۔ انہاں دے اندروں بیان آندا ہے کہ فرمایا انہاں دا ابوہما صالح، انہاں دا ابا بڑا نیک سی، جدو دنیا تو جان لگا تے او دے کول ایک سونے دی ڈلی سی۔ وہ سونے دی جدو ڈلی ہے نا، سنیارے کو گیان کہ میرے بچے چھوٹے نے تے ایک تختی بنا، انہیں ٹال کے تختی بنا چھڈی تے تختی دے اتے انہیں 7 گلاں لکھا چھڈیاں۔ وہ تختی دے اتے 7 گلاں کی کچھ لوگ آنے نے سونے دی سی تے او خزانہ ہے، اصل دے اندر او جڑی تختی دے اتے 7 گلاں لکھیاں سی او ہی خزانہ سی جڑا او نیک بندہ اپنے بچیاں تک پہنچانا چاہتا سی۔ وہ 7 گلاں کی سی؟ فرمایا عجبت لمن عرف الموت وَهُوَ يَضْحَكُ، فرمایا مینوں اس بندے تے بڑا تعجب ہے جنوں پتہ ہے مر جانا ہے تو پھر غفلت دے ہاسے ہسدا ہے۔ دوسری بات بیان فرمایا عجبت لمن عرف الدنیا فانیا، فرمایا اس بندے تے بڑا تعجب ہے جنوں پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے تے پھر بھی زیادہ رغبت وہ دے وچ کردا ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی عجبت لمن عرف ان الامور باقدارها، فرمایا اس بندے تے بڑا تعجب ہے کہ جنوں پتہ ہے معاملے سارے تقدیر وال ہوندے نے تے پھر بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو کہندا جی یہ کیوں ہویا؟ فرمایا حالے وہ جاندا بھی ہے کہ سارے معاملے تقدیر والے ہیں۔ اگلی بات بیان فرمائی عجبت لمن عرف یوم الحساب، فرمایا جس بندے نو پتا کہ میں حساب دینا ہے تو اس کے باوجود بھی اپنے واسطے وہ بے حساب جمع کر رہا ہے۔ اگلی گل کی فرمایا عجبت لمن عرف النار، فرمایا اس بندے تو بڑا تعجب ہے جنوں پتا اگ بھی ہے تو پھر اس اگ تو بچن دی تیاری نہیں کرتا۔ فرمایا عجبت لمن عرف اللہ، اور جس بندے نو پتا ہے
کہ میرا مالک اللہ ہے تے پھر بھی وہ ذکر نہیں کرتا. یہ تختی دے اتنے اس بزرگ نے لکھوائی تے اس وجہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جڑی ڈیگ رہی سی انہوں صحیح کر چڑیا. فرمایا اے دے تھلے خزانہ ہے, بچے چھوٹے نے, جدو وڈے ہون گے یہ خزانہ انہاں تک پہنچ جائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے جتھے موت کا ذکر کیتا فرمایا الذی خلق الموت والحیات, حالانکہ پہلے زندگی ہے پھر موت ہے, لیکن اللہ کریم نے ذکر کیتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوہی اللہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی نو پیدا کیتا ایکم احسن عملا, تاکہ وہ ویکھے یعنی کہ لوکاں تے ظاہر کرے کہ انساناں وچوں کیڑا بندہ نیک عمل کردا ہے. انسان یقینی طور تے دنیا تے آیا ہے تے اس انسان نے دنیا تو جانا ہے. دنیا تے آنے دا وقت مقرر ہے, جانے دا وقت بھی مقرر ہے, لیکن آنے دی ترتیب ہے پہلے باپ ہے, باپ تو بعد باپ دا ظاہر بات ہے بیٹا ہے, بیٹے تو بعد پوترا ہے, لیکن دنیا تو جان دی ترتیب ہو رہے. کئی مرتبہ ایسا ہو گیا باپ موجود, دادا موجود تے پوترا دنیا تو جا رہا ہے, لیکن آنا اور جانا اس زندگی دے نال ایک حقیقت ہے. لیکن مسلمان واسطے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ ویکھے کہ تواڈے وچوں کون نیک عمل کردا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.